یہ خبر آئی تو دنیا کچھ دیر کے لیے رک سی گئی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اب وہ جنازہ ہونے والا ہے جو شاید تاریخ کا سب سے بڑے اجتماعات میں سے ایک جنازہ ہو۔ آخر ایک انسان ایسا کیا ہوتا ہے کہ کروڑ لوگ اس کے جنازے پر آنے کو نکل آتے ہیں؟ یہ صرف سیاست ہے، یہ اس کے پیچھے کچھ بڑا ہے، اور ہم لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ شاید آپ نے اس زاویے سے کبھی نہیں سنی ہو۔ جی ہاں، پہلے بات کرتے ہیں جنازے کی۔ 4 اور 5 جولائی 2026 تہران کے گرینڈ مصلی میں لاکھوں لوگ آخری دیدار کریں گے۔ قم اور مشہد میں بھی تاریخی اجتماعات ہوں گے، اور پھر 6 جولائی پیر کے دن باقاعدہ تدفین ہوگی مشہد مقدس میں، روضہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے احاطے میں۔ یہ انہوں نے خود اپنی وصیت میں لکھا تھا۔ یہ بات سوچنے والی ہے کہ ایک شخص جس کے پاس پوری ریاست کی طاقت ہو، اس نے اپنی آخری آرامگاہ کے لیے ایک مقدس روزے کا انتخاب کیا۔ یہ اقتدار کی نہیں، عقیدے کی زبان ہے، اور یہی فرق ہے ایک سیاستدان اور ایک رہنما میں۔ سیاستدان اقتدار کے لیے جیتا ہے، رہنما عقیدے کے لیے جیتا ہے۔ اور ہم لوگ ذرا پیچھے چلتے ہیں۔ 1969 میں جب آیت اللہ خامنائی کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ آئے تھے۔ ہیگز آف بک گینز آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام آیا تھا۔ دنیا کے سب سے بڑے جنازے کو مانا جاتا ہے، اور اب حکام کہہ رہے ہیں کہ خامنائی کا جنازہ اس نوعیت سے شاید اس سے بھی بڑا ہو۔ پاکستان سے، عراق سے، لبنان سے، دنیا بھر سے لاکھوں لوگ، عقیدت مند والے لوگ تہران کے رخ کر رہے ہیں۔ خصوصی ٹرانسپورٹ انہیں فراہم کیا جا رہا ہے، انتظام کیے جا رہے ہیں، رہائش کے لیے خاص انتظامات ہو رہے ہیں۔ اور ہم ایک بات پوچھتے ہیں کہ کیا یہ صرف مذہبی عقیدہ ہے؟ اس کے پیچھے کچھ ایسا ورژن ہے جو شاید میں اور آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں؟ جواب شاید چند دنوں میں آ جائے گا۔ اور یہی اس شخصیت کی خاصیت ہے کہ وہ صرف ایک ملک کے نہیں تھے، ایک پوری فکر کے نمائندہ تھے۔ اور اب بات کرتے ہیں خامنائی کے اس دور کی، 1989 سے لے کر 2026 تک، یعنی 37 سال تک ایران کی پوری ایک نسل نے صرف انہی کو سپریم لیڈر کے طور پر جانا۔ جو آج 20 سال کا نوجوان ہے، ایران میں اس نے کوئی بھی سپریم لیڈر نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ بات ذرا رکیے گا اور سوچئے گا کہ 37 سال، اس عرصے میں دنیا کئی بدل گئی۔ سوویت یونین ٹوٹا، انٹرنیٹ آیا، موبائل آیا، سوشل میڈیا آیا، 9/11 ہوا، عراق جنگ ہوئی، عرب اسپرنگ آئی اور گئی بھی۔ اور ان سب کے دوران ایران میں ایک ہی نام تھا، آیت اللہ خامنائی کا۔ یہ استحکام تھا، یہ کچھ اور؟ یہ سوال اہم ہے۔ جنگ اور ایران کا رشتہ بھی بہت اہم ہے۔ جب خامنائی نے 1989 میں اقتدار سنبھالا تو ایران بھی عراق کی جنگ میں ملوث تھا۔ اب یہ بھی نکلا ہی تھا کہ 8 سال کی تباہی، ایک تباہ کن جنگ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ لاکھوں جانیں وہ پیش کر چکے تھے، پوری ایک نسل جنگ کے دھڑے میں کھڑی تھی، دھوئیں میں تھی۔ اس ماحول میں ایک رہنما کا آنا آسان نہیں تھا۔ خمینی کے بعد کون؟ یہ سوال اس وقت بہت بڑا تھا، اور خامنائی نے اس سوال کا جواب اگلے 37 سال میں دیا۔ ہم لوگ پوچھتے ہیں کہ اقتدار سنبھالنا آسان ہے، لیکن 37 سال تک سنبھالے رکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، چاہے آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں۔ جی ہاں، نیوکلیر پروگرام اور عالمی پریشر بھی ان پر بہت تھا۔ ایران کا نیوکلیر پروگرام یہ وہ موضوع ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکہ نے پابندیاں لگائیں، یورپ نے پریشر ڈالا، اسرائیل نے دھمکیاں دیں، اور ایران نے اپنا راستہ نہیں چھوڑا۔ 2015 میں نیوکلیر ڈیل ہوتی ہے، دنیا نے سوچا کہ چلو معاملہ حل ہو گیا ہوگا، اور پھر 2018 میں ٹرمپ نے ڈیل توڑ دی، پابندیاں پھر سے آ گئیں، ایران کی اکانومی پھر تکلیف میں آ گئی، عام آدمی کی زندگی مشکل ہو گئی۔ اور ہم پوچھتے ہیں کہ کیا یہ فیصلے درست ہیں؟ کہ ان پابندیوں کا بوجھ عام آدمی یا ایرانی پر نہیں تھا؟ یہ بحث لمبی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ خامنائی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم جھک گئے۔ یہ ان کے حامیوں کے لیے ایک بہت ہی فخر کی بات تھی، اور ناقدین کے لیے تنقید کا حصہ تھا۔ مشرق وسطی میں ایران کا کردار یہ وہ حصہ ہے جو سمجھنا ضروری ہے۔ خامنائی کے دور میں ایران صرف ایران کا نہیں تھا، ایران ایک ریجنل پاور تھا۔ لبنان میں حزب اللہ، یمن میں حوثی، عراق میں ایرانی اثر و رسوخ، شام میں بشار الاسد کی حمایت، یہ سب خامنائی کی فورن پالیسی کا حصہ تھا۔ مخالفین کہتے ہیں کہ یہ دوسرے ملکوں میں دخل اندازی ہے، ہم ہی کہتے ہیں کہ یہ مسلم دنیا کی حمایت ہے۔ اب آپ خود سوچئے، جب ایک ملک اتنا بڑا ریجنل رول ادا کر رہا ہو تو اس کے رہنما کو صرف ایک ملک کا رہنما نہیں رہتا، وہ ایک ریجنل کا رہنما بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج صرف ایران نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا کے ایک بڑے حصے میں سوگ کا ماحول ہے۔ ایران اور پاکستان کے رشتہ، ہم لوگ پاکستانی ہیں، تو سوال یہ کہ ہمارا بھی حق ہے۔ کیا خامنائی کے دور میں ایران اور پاکستان کے تعلقات کیسے تھے یہ ہمیں نہیں پتہ؟ جی ہاں، ہمیں پتہ ہے، اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔
کبھی تعلقات بہتر ہوتے ہیں، کبھی سرحدی کشیدگی بڑھتی ہے، لیکن ایک چیز مستقل رہی، پاکستان میں لاکھوں شیعہ مسلمان خامنائی کو اپنا مذہبی رہنما سمجھتے ہیں، اور اب جنازہ ہوگا تو پاکستان سے بھی بڑی تعداد میں لوگ جائیں گے۔ یہ سیاسی رشتہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا رشتہ ہے، اور عقیدے کے رشتے سرحدیں سے نہیں بنتے۔ ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو ہے کہ خامنائی صرف رہنما نہیں تھے، ادھوری تصویر ہے، وہ ایک عالم دین تھے۔ شاعری سے انہیں گہرا لگاؤ تھا، فارسی ادب انہیں عبور حاصل تھا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، لکھنے کا شوق تھا، انہوں نے متعدد کتابیں لکھیں۔ اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ایک شخص اتنی بڑی سیاسی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ علم اور ادب میں بھی جڑا ہو تو اس کی شخصیت ایک عام سیاستدان کی شخصیت نہیں ہوتی، وہ بہت مختلف بن جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ان کے حامی نے صرف لیڈر نہیں، ایک مکمل شخصیت سمجھتے تھے۔ وہ لمحہ جب دنیا نے دیکھا کہ خامنائی کی زندگی میں ایسے لمحے آئے جب دنیا کی نظریں ایران پر تھیں۔ سن 2009 گرین مومنٹ، جب ایرانی نوجوان سڑکوں پر نکلے، سن 2019 کا احتجاج، سن 2022 میں مہسا امینی کے بعد کا سیلاب، یہ وہ لمحہ تھے جب سوالات اٹھے، جب دنیا نے کہا کہ ایران میں کیا ہو رہا ہے، اور خامنائی نے ہر بار اپنے نقطۂ نظر سے جواب دیا۔ ہم لوگ یہاں فیصلہ نہیں سنا پا رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ پہ سوالات نہیں بھولتی اور نہ ہی ان کا جواب۔ آنے والی نسلیں خود فیصلہ کریں گی کہ کون سچا تھا، کون جھوٹا تھا۔ لیکن 37 سال کی وراثت، جب کوئی 37 سال تک کسی ملک کا سب سے بڑا رہنما رہے تو وہ صرف ایک شخص نہیں رہتا، وہ ایک پوری انسٹیٹیوشن بن جاتا ہے۔ جی ہاں، ایران کا پورا نظام، ایران کی فارن پالیسی، ایران کی ریجنل لیڈرشپ، سب پر خامنائی کی چھاپ تھی۔ اب وہ چپ نہیں رہیں گے، تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگلا سپریم لیڈر کون ہوگا؟ وہ اس وقت کیسے سنبھالے گا؟ کیا ایران کی سمت وہی رہے گی یا کچھ بدلے گا؟ یہ سوالات ہوا میں تیر رہے ہیں اور دنیا جواب کا انتظار کر رہی ہے۔ جنازے کی تیاریاں عالمی توجہ کا مرکز بن چکی ہیں۔ تہران اس وقت ایک بہت بڑے اجتماعات کی تیاری میں ہے، اور 4 اور 5 جولائی کو تہران میں چھٹی ہوگی۔ 6 جولائی کو پورے ایران میں گرینڈ مسلح تہران کے اندر جہاں تقریب ہوگی وہ لاکھوں لوگوں کی گنجائش رکھتا ہے، لیکن توقع یہ ہے کہ اس سے زیادہ لوگ آئیں گے۔ دنیا کے مختلف ممالک کے رہنما اور نمائندے بھی وہاں شرکت کریں گے۔ یہ صرف ایک ملک کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک عالمی واقعہ بن گیا ہے۔ ہم لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایک انسان کی رحلت اپنے ملکوں کو ایک جگہ لا کھڑا کرے گی؟ یہی طاقت ہوتی ہے ایک بڑی شخصیت کی۔ جی، مشہد کا وہ لمحہ 6 جولائی کو جب مشہد کی گلیوں میں جنازہ نکلے گا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے قریب سے انہیں سپرد خار کیا جائے گا، تو وہ لمحہ صرف ایران کا نہیں ہوگا، وہ لمحہ تاریخ گواہ ہوگا۔ ایک شخص کی تدفین جس نے 37 سال تک ایک پوری تہذیب کو، قیادت کو سنبھالا، وصیت میں روضے کا انتخاب کیا۔ یہ بتاتا ہے کہ آخر میں انسان کیا ہے، طاقت، اقتدار، سیاست سب پیچھے رہ جاتی ہے اور انسان اپنے عقیدے کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہ سبق ہر دور میں ایک جیسا رہتا ہے۔ تاریخ کیسے یاد رکھے گی؟ یہ سوال سب سے اہم ہے۔ ہر بڑی شخصیت کے بارے میں تاریخ ایک سے زیادہ کہانیاں لکھتی ہے۔ کچھ لوگ خامنائی کو ایک مضبوط اور باوقار رہنما کے طور پر یاد رکھتے ہیں جنہوں نے بیرونی پریشر کے سامنے ایران کو جھکنے نہیں دیا۔ کچھ لوگ انہیں اس دور کا ایک مشکل فیصلوں میں یاد رکھیں گے اور ایران پر سوال اٹھائیں گے۔ یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، کیونکہ تاریخ کس کے ساتھ کیا نوعیت رکھتی ہے نہ حامیوں کو پتہ ہے نہ ناقدین کو پتہ ہے۔ وہ صرف ریکارڈ کو دیکھتی ہے اور آنے والی نسلیں شاید ریکارڈ کو پڑھیں گی۔ اس دور کے اختتام میں یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ دنیا میں جب بھی کوئی بڑی شخصیت رخصت ہوتی ہے تو ایک لمحے کے لیے سیاست، نفرت اور اختلاف سب پیچھے رہ جاتے ہیں اور ایک انسان حقیقت سامنے آ جاتا ہے کہ ہر دور کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر رہنما اس کا ایک باب ہوتا ہے، اور جب وہ باب بند ہوتا ہے تو تاریخ صفحہ پلٹتی ہے، اور آیت اللہ خامنائی کا باب بند ہو گیا ہے۔ 37 سال کا ایک لمبا باب جس میں جنگ تھی، صلح تھی، کامیابیاں تھیں، چیلنجز تھے، یہ سب تاریخ کا حصہ ہے۔ اور اب ایران کے سامنے ایک نیا صفحہ ہے، اور بالکل خالی صفحہ جس پر لکھنا بھی باقی ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت کیا لکھتا ہے۔ آخری بات اور سب سے بڑا سوال کہ ہم نے جو آج بات کی وہ صرف ایک رہنما کی رحلت کی خبر نہیں تھی، ایک پوری سوچ کی، ایک دور کا اختتام تھا، ایک نظریے کا، 37 سال کی سیاست کا ایک تاریخ تھی، ایک ملک کی کہانی تھی، اور ایسی کہانی، وہ کردار، وہ نقطہ جو شاید آپ کو ہلا دے۔ لیکن سب سے بڑا سوال جو ہر انسان کے ذہن میں گھومتا ہے وہ یہ لمحہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہمارے دل کے قریب ہے، وہ ہماری جان ہے، ہمارے دھڑکن ہے۔ اور میں اس نقطۂ نظر کے ساتھ ہوں، میں اس پلیٹ فارم سے اس بات کا بہنگ دہل یہ بات کہتا ہوں کہ من سب نبی فقتلوہ
اور اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علیہم۔